فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ نماز کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، نماز اسلام کا سب سے بڑا بنیادی رکن ہے۔ نماز پڑھنے کے 16-17 فوائد اور نماز کی اہمیت آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ آج اللہ کی توفیق سے نماز چھوڑنے کے نقصانات کا تذکرہ کروں گا۔ نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس نے اسلام کے اس بنیادی ستون کو گرا دیا ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور وہ 16-17 فوائد جو نماز کے ہیں، نماز پڑھنے کے جو ثمرات ہیں، ان سے محروم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں بیت اللہ کا تقرر ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا ہوا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ رب العالمین نے آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز، یعنی تمہارا اس کو ایمان کہا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو تم نے اس طرف نماز پڑھی ہے اس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ تو اب سب سے بڑا نقصان اس شخص کا یہ ہوگا جو نماز کو چھوڑتا ہے، ضائع کرتا ہے، کہ وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، اپنے ایمان۔ دوسرا بڑا نقصان اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، وہ شخص جس سے عصر کی نماز رہ جائے، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال اور اس کا اہل و عیال یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ موتور اس شخص کو کہا جاتا ہے عربی میں کہ جس کا مال اور جس کے اہل و عیال قتل کر دیے جائیں اور وہ بدلہ لینے سے قاصر ہو، اس کا بس بھی نہیں چلے، ایسا شخص کتنا پریشان ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جس سے ایک عصر کی نماز رہ جائے، چھوڑ دے نہیں، رہ جائے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیا گیا اور وہ بدلہ لینے سے بھی بے بس ہے۔ یہ ایک نماز ہے عصر کی، اگر 5 چھوڑتا ہے، ہاں دوسرے دن بھی چھوڑتا ہے، تیسرے دن کہیں جمعے میں حاضری لگاتا ہے، کچھ لوگ تو عید کے دن حاضری لگاتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ فلاں راستہ ہے اور اس پر کوئی ڈاکو ہیں جو آپ کا مال و اسباب لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے اور ایسا کرتے ہیں وہ، تو وہ شخص اس ایک شخص کے کہنے پر اس راستے پر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ مال لوٹا جاتا ہے، اچھا قتل کا بھی خطرہ ہے۔ یہاں میرے نبی نے بتایا ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال و اسباب سارا کا سارا یہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ تو ایک عصر کی نماز چھوٹنے کے بارے میں ہے، رہ جائے۔ صحابہ کرام اس شخص کی تعبیر اس سے کیا کرتے تھے، تابعین بھی، کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز
میں تاخیر کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہاں جلس یرد، نماز کر رہا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی پڑھتا ہوں، ابھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے، یہ اٹھتا ہے اور نخر اربعہ، 4 ٹونگے لگاتا ہے انہیں، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے نا کچھ لوگ عام لوگوں کی، انہیں 4 ٹونگے لگاتا ہے، آپ یہ ہے۔ اور ایک شخص اگر قصدن چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک اور نقصان ہے۔ قصدن چھوڑنے والا ایسا ہے، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما حبط عملہ، یا فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ عمل سے کون سا عمل مراد ہے۔ کوئی کہتے ہیں ساری زندگی کے جو پچھلے اعمال تھے سب ضائع ہو گئے، اس نے قصدن عصر کی نماز چھوڑی ہی نہیں۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، جو وقت کے ایک بہت بڑے مجدد گزرے ہیں اور جن کی تحقیقات یہ مابہ الامتیاز اور مابہ الافتخار ہیں، صحیح باتیں ہیں ان کی بہت، اور امت کا تقریباً اس پر اتفاق ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا عندیہ آپ سمجھ لیں، یا اس کی رائے یا اس کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمل سے مراد ہے عمل الیوم واللیلہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کی اس دن اور رات کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اب اس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی، اس نے پہلے بہت سارے جتنے بھی عمل کیے، نماز پڑھی ہو، صدقات دیے ہوں، روزے رکھے ہوں، تلاوت کی ہو، ذکر و اذکار کیا ہو، تو اس میں راجح بات یہ ہے کہ اس کا یہ ترک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ عصر کی نماز چھوڑنا اتنا عظیم جرم ہے کہ اس نے اس کے تمام اعمال کو اکارت کر دیا، اس کو ضائع کر دیا بالکل۔ 5واں بڑا نقصان نماز کے چھوڑنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اسلامی اسٹیٹ یہ مسلمانوں کے خون اور مال کے تحفظ کا ضامن ہے، اور جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ ایک وصیت یہ تھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكَنَّ، اور ایک روایت میں وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور کوئی ایک فرض نماز بھی قصدن نہیں چھوڑنا۔ جس نے ایک فرض نماز قصدن چھوڑ دی فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اٹھ گیا، وہ جو اسلام اس کے مال اور جان کا تحفظ کرتا ہے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اس لیے ائمہ اربعہ میں سے 3 امام اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص جو قصدن نماز چھوڑتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ ایک امام کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دائمی قید ہوگی، جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے اس وقت تک اس کو قید رکھا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، یہ ان کے فیصلے ہیں، یہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہے۔ اگرچہ اس سے سخت فیصلے بھی ہیں، لیکن یہ کم تر فیصلے آپ سمجھ جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہوگا، یہ اور مسئلہ ہے نہیں، لیکن اتنا ہے کہ وہ اتنا سنگین جرم کر رہا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ 3 ائمہ کرام، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا جو قصدن نماز چھوڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے جب تک کہ یہ نماز پڑھنا شروع نہ کرے، توبہ نہ نکالے۔ ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، اگر یہ توبہ کریں، اس سے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اب تمہارے بھائی ہیں دین میں، ورنہ ان کے ساتھ اخوت ختم ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز قصدن چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جو اس کو تحفظ دیا ہے وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ 6واں بہت بڑا نقصان نماز چھوڑنے کا کہ ہلاکت اور بربادی، بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے۔ یہ تنوین تعظیم کی اس کا ترجمہ صحیح ہے، فویل، بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے
ان لوگوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ مصعب ابن سعد رحمہ اللہ جو روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اپنے اوقات میں تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ تاخیر کو عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک وقت ہے افضل اور ایک وقت ہے جائز اور ایک وقت ہے مکروہ۔ مکروہ آخری وقت ہوتا ہے، جیسے عصر کا ٹائم ہے سورج غروب کے قریب، یہ بالاتفاق یہ مکروہ ٹائم ہے، اور اس سے پہلے جائز ہے اور اس سے پہلے بہتر ہے، اور یہ بہتر بھی مثل اول سے شروع ہوتا ہے، مثل ثانی تک جاتا ہے۔ یہ بالاتفاق، یہ نہیں ہے کہ بالکل پہلے جب ٹائم شروع ہو رہا ہے اسی وقت ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ظہر کی نماز 12:20 پر ادا کرنی چاہیے یا 12:30، اس لیے کہ ظہر کی نماز وقت یہ 12:20 پر شروع ہوتا ہے، 12:22 پر۔ یہ جاتا ہے ٹائم، یہ لمبا ٹائم ہے، اس میں افراط اور تفریط نہیں کرنی چاہیے۔ بہر صورت جو نماز کو تاخیر یعنی وہ وقت کراہت تک لے جاتے ہیں یا عادت بنا لی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے انہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ریاکار لوگ ہیں جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کہیں مجھے کچھ کہے نہیں، ہاں ریاکاری دکھلاوے کے لیے نماز، تو ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ 7واں نقصان بہت بڑا، برزخ کی سزا۔ یہ روح، اس کی 5 منزلیں ہیں۔ ایک منزل وہ عالم ارواح میں تھی، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں یہ ایک علیحدہ قسم کا عالم الجنین اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا عالم یہ عالم دنیا ہے، پھر چوتھا عالم عالم برزخ ہے، اور پھر 5واں عالم عالم الآخرت ہے۔ یہ روح کی 5 منزلیں ہیں۔ یہ روح نکلتی ہے، مرتی نہیں ہے، یہ روح نکل جاتی ہے۔ وہاں جو لوگ پہلے گئے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب روح نکلتی ہے وہاں سارے اس کا انتظار کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں آ گیا ہے، ہم بھی افرح، وہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، جیسے دور سے کوئی شخص ملنے کے لیے آ رہا ہونا، انتہائی عزیز قریب، ہم بھی افرح ہو، بہت زیادہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ طبعی مسئلہ ہے، وہاں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، سارا سلسلہ یہ ایک سلسلہ ہے انہیں۔ اب عالم برزخ جو ہے، جو چوتھا عالم ہے روح کا، اس میں نمازی کی سزا۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے، آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کا معمول یہ ہوتا تھا۔ آپ نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی بڑی لمبی تفسیر ہے، عجیب عجیب مناظر آپ نے دیکھے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے سرانے وہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے، وہ بڑا پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، بالکل یہ پتھر لڑکتا وہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی پتھر مارنے والا، اس کے سر کو پھوڑنے والا، یہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، جب وہ پتھر لے کر آتا ہے اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس کو ایسے دے مارتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے تھے اور پھر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سوئے رہتے تھے، یا فرض نماز کے وقت ان کا سر باری ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا اگر کچھ بھی ہونا، پیسے ویسے مل رہے ہوں، کوئی اور چیز ہو، کوئی دنیاوی مادی چیزیں ہوں، اس کے لیے سر پر کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نماز کے ٹائم پر نیند آ رہی ہے، نماز کے ٹائم پر سر درد، اور یہ عادت کبھی کبھی رہ جائے تو رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک سفر میں آپ نے اہتمام بھی کیا، بھائی کون رکھوالی کرے گا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رکھوالی کروں گا، خیال رکھوں گا۔ وہ بھی سوتے رہ گئے، اللہ کے رسول بھی سوتے رہ گئے۔ وہاں سے آپ اٹھے اور پھر آپ نے فرمایا یہاں سے جاؤ، آگے نماز پڑھیں گے، اس وادی میں شیطان کا غلبہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جس گھر میں نماز نہیں ہوتی آپ سمجھ جاؤ شیطان کا غلبہ ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کبھی، اور ایک یہ کہ عادت بن گئی ہے، اکثر صبح کی نماز، اکثر کوئی دوسری نماز، تیسری نماز، تو یہ جو عادت بن جاتی ہے، تو یہ عادت یاد رکھو یہ خراب عادت ہے۔ تو یہ
اس کو یہ سزا عالم برزخ میں دی جائے گی موت کے بعد۔ آپ اندازہ لگائیں، عالم برزخ کی کوئی حد ہے نہیں بھی، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اگر کسی بیوی کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی دوسرا پیارا دوست نماز نہیں پڑھتا، اور آپ بالکل آپ کو پریشانی، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اگر دنیاوی معاملے میں آپ کے بیٹے کو کوئی شخص پتھر مارتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہو، لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو، آپ کے والد کو کوئی برا بلا کہتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہو، آپ کے بھائی کو کہتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہو، اس کو کوئی مارتا ہے، ناراض ہوتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن یہاں یہ ہے کہ اس کو ایک سزا یقینی طور پر دی جائے گی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا یہ سزا اس کو دی جائے گی، بڑا پتھر اور اس کے سر پر مارنا، اس کا سر بالکل چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ سر کا زخم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ایک دو دن، چار دن نہیں، یہ ساری زندگی جو عالم برزخ کی زندگی ہے، اس ساری زندگی میں یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ یا تو نبی کی اس حدیث پر یقین نہیں ہوگا، یا نبی کی اس حدیث کی اہمیت نہیں ہوگی، یہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، وہ جہاں بھی ہو، قبر میں ہو یا اس کے اندر سمندر کے اندر مچھلیوں نے اس کو کھایا ہو، جہاں بھی رب العالمین اس پر قادر ہے، اس کی روح کو یہ سزا ملتی ہے، اور اس کا جسم اگرچہ ذرات میں تبدیل ہو چکا ہو، اس کو محسوس کرتا ہے انہیں، تو یہ سزا اس کو قیامت تک دی جائے گی جو نماز نہیں پڑھتا۔ پیدا دوسرا بہت بڑا نقصان عالم آخرت ہے۔ اب عالم القیامہ، قیامت شروع ہو رہی ہے، قیامت کے شروع ہونے کے ساتھ دو سزائیں دی جائیں گی اس شخص کو جو نماز چھوڑتا ہے، اور دونوں انتہائی رسوا کن سزائیں ہیں۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اٹھایا جائے گا نا، تو وہاں قافلے ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ساتھی ہوں گے، طبقات ہوں گے، تو یہ جو بے نماز آدمی ہے، بے نماز، اس کو اٹھایا جائے گا، تو میرے نبی نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا نہیں پڑھتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی وقت پر نہیں پڑھتا، کبھی خشوع نہیں ہے اس میں، دکھلاوا کرتا ہے، جو بھی معاملہ ہے نماز میں اس کی کوتاہی اور یہ عادت بن چکی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، کان مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ شخص قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور یہ شخص فرعون کے طبقے میں اٹھایا جائے گا، اس کے گروہ میں سے ہوگا، یہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 4 قسم کے افراد کا نام لیا گیا ہے، اس لیے کہ آدمی اگر نماز چھوڑنے کا عذر کرتا ہے تو یا اس وجہ سے کہ میں بادشاہ تھا، بہت زیادہ مصروف تھا، یا اس وجہ سے میں مالدار تھا، یا اس وجہ سے میں کاروبار کیا کرتا تھا، یا اس وجہ سے کہ میرا کوئی عہدہ تھا، مجبور تھا، مزدور تھا کسی کا، یہ 4 قسم کے افراد میرے نبی نے ذکر کیے، کوئی عہدے والا ہو اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی اگر وزیر ہے اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا، اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی عذر نہیں چلے گا، بلکہ یہ بدبخت بے نمازی یہ ان 4 قسم کے افراد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور فرعون کا دستہ وہاں کھڑا ہے، یہ بے نمازی اس کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اور لوگ یہ چاہیں گے مجھے نبیوں کا ساتھ نصیب ہو، لوگ یہ چاہیں گے مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، یہ بدبخت وہاں اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہے لم یحافظ، یہ نہیں اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ حفاظت نہیں کرتا، کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی تاخیر کرتا ہے، عادت بن چکی ہے، اور کبھی جو ہے وہ نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے، یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں۔ دوسری رسوائی قیامت کے دن یہ ہوگی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ رب فرماتا ہے، رب العالمین ایک خاص شان کے ساتھ اظہار فرمائے گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، ایک دم سجدہ۔ حدیث میں یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ بالکل نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں کر، دیکھو سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں مثلا سارے لوگ سجدے میں اگر پڑ جائیں اور چند افراد اٹھ کر کھڑے ہوں، سجدہ ہی نہیں کر سکے، ان کی جو کمر ہے یہ بالکل طبق ہو جائے اور یہ دہری نہ ہو سکے، نیچے کو جھک نہ سکے، اور تماشا دکھایا جا رہا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟
ان کو کیا ہو گیا؟ تو ٹھیک ٹھاک تھے. او دنیا میں قد کانوا یدعون الی السجود، ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ آتے ہی تھے، یہ آواز سنتے تھے، یہ ایک مسجد سے دوسری مسجد سے آواز آتی تھی، لیکن یہ سجدے کے لیے نماز کے لیے نہیں آتے تھے. اب یہ ان کی رسوائی ہوگی، دوسری بڑی رسوائی کہ یہ لوگ اس طرح ہو جائیں گے. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ کہ جو نماز میں سستی اور تاخیر کیا کرتے تھے یا نماز کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے. اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 49 اور 19 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ منافق لوگ ہوں گے جو ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں. فیعود ظہرہم طبقا، تو ان کی جو کمر ہے نا یہ بالکل سیدھی ایسے رہے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ صرف نماز نہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، کچھ نمازی بھی ہوں گے. یہ نمازی ہوں گے لیکن ریاکاری کی نماز ہوگی، ان کو لوگوں کے دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی حشر ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے میرے نبی کی. تو یہ دو قسم کے لوگ، ان کو یہ دوسری رسوائی ملے گی. 8واں نقصان یہ ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. فسوف یلقون غیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات. رب فرماتا ہے بعد میں برے لوگ آ گئے، پہلے اچھے لوگ تھے، بعد میں برے لوگ آ گئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات، یہ جہنم میں جائیں گے. ویل یہ بھی ایک جہنم کا گڈھا ہے بہت بڑا، یا ویل بڑی تباہی کو کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک، یا تو وہاں کا ایک بہت بڑا گڈھا ہے، وادی ہے، یا کچھ بھی ہو، کنواں ہے، یا غیر سے کہا جاتا ہے تباہی اور ہلاکت کو بھی. یہ ہلاکت یا خاص قسم کا طبقہ جس میں خاص قسم کے لوگ ہوں گے، بدترین قسم کے لوگ، اور ان کو سزا دی جائے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کا خیال نہیں رکھتے. دیکھو خیال رکھو اور یاد رکھو، اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بعد میں 30 سال تک اچھے لوگ رہیں گے، 30 سال کے بعد لوگ آئیں گے تو پھر وہ قرآن پڑھیں گے لیکن لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن ان کی ہنسلیوں، ان کی گردنوں سے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے. میرے نبی نے اسی حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن 3 قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک مومن ہے اور ایک منافق ہے اور ایک فاجر ہے. ایک قرآن پڑھتا ہے، مومن ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس میں نماز کی باتیں نماز پڑھتا ہے، اس میں زکوٰۃ کی بات آتی ہے زکوٰۃ دیتا ہے، دیگر اعمال بجا لاتا ہے. اور ایک ہے منافق، قرآن پڑھتا ہے، خوب طرز لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن تصدیق نہیں ہے. تیسرا میرے نبی نے فرمایا یہ فاجر ہے. فاجر وہ شخص ہے جو قرآن کو پیٹ بھرنے کے لیے پڑھتا ہے، صرف اس لیے قرآن پڑھتا ہے، اس لیے پڑھاتا ہے، اس لیے سیکھتا ہے، اس لیے سکھاتا ہے کہ بس پیٹ بھر لوں اور بڑے سے بڑے وہ بناؤں، اپنے لیے گاڑیاں خریدوں، عہدے بن جائے، میرا دنیا میں مقام بن جائے. تو یہ شخص بھی بدبخت ہے. قرآن پڑھتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا